تو مالداری کے ساتھ سخاوت ہو تو یہ کمال ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام جن کی تربیت میرے محبوب نے فرمائی، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سخی ہیں، اور پھر اس کا محبوب کملی والا پیغمبر سب سے بڑے سخی ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرات صحابہ کرام، اور صحابہ میں سب سے بڑے سخی حضرت عثمان غنی ہیں۔ گزشتہ جمعہ ان کے سخاوت کے واقعات سنائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، حضور نے چندے کا اعلان فرمایا، پہلے اعلان پر 200 اونٹ اسلحے کے ساتھ لدے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پہلے آپ اونٹوں کی قیمت لگائیں، آج کے دور میں لگائیں 200 اونٹوں کی قیمت کیا بنتی ہے، اور پھر ان کو ساز و سامان سے بھی لدا ہوا۔ حضور نے پھر اگلے دن اعلان فرمایا، دنیا کی سپر طاقت سے ہمارا مقابلہ ہے، ہمیں اور مال و دولت چاہیے، نوجوان بھی چاہیے۔ خطوط لکھے، دور دراز جو دیہاتوں میں کوئی ایک بھی صحابی ہے اس کو بلایا گیا، کیونکہ ان کی طرف سے دھمکی آئی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرما کر بتایا کہ دنیا کی سپر طاقت کی دھمکی آئی ہے۔ وہ حضور کے شاگرد ہیں، تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب آپ اتنا بتائیں، اس دھمکی کا جواب ادھر مدینہ میں رہ کر دینا ہے یا اس کے ملک میں جا کر دینا ہے؟ خدا نخواستہ ہمیں دھمکی آ جائے، یہ بولو تو صحیح، آپ کا تو نام سن کر ہی وہ آواز نہیں نکلی، تو دھمکی اگر جینون آ جائے تو بنے کیا؟ کیونکہ ایمان کی یہ کمزوری ہے۔ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلمان ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایمانی قوت سے جہاد کیا جاتا ہے، خالی نعروں سے نہیں، باتوں سے نہیں، میں قربان جانی ہیں، کھڑکا اتنے عارف والے تو ننگ ملتان جانی ہیں، یہ باتیں کرنے والے ہر دور میں بڑے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ دھمکی اس کے ملک میں جا کر دی جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ کن کو چھیڑا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم حاضر ہیں، بس آپ حکم فرمائیں۔ حالانکہ کھجوروں کے باغات پکے ہوئے تھے، سال کی کھیتی آنے والی تھی، لیکن صحابہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، ہم حاضر ہیں۔ اور انہوں نے جا کر رپورٹ دی اگر خودکشی کا شوق ہے نا تو ان سے لڑائی کرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم میں طاقت سے زیادہ، طاقت میں زیادہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بہت موٹے تازے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو دبلے پتلے ہیں۔ کوئی اسلحہ بہت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، لاٹھیاں ہیں، پتھر ہے اور تو کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ڈرا کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم سارے جتن کرتے ہیں جان بچانے کے لیے، اور وہ سارے جتن کر رہے ہیں جان قربان کرنے کے لیے۔ یہ فرق ہے بنیادی۔ آپ جو کچھ بھی کریں گے جان بچانے کے لیے کریں گے، اور وہ جو کریں گے جان قربان کرنے کے لیے کریں گے۔ تمہیں اگر خودکشی کا شوق ہے تو کر لو ان کا مقابلہ۔ حضور نے اگلے دن چندے کا اعلان فرمایا۔ چندے کی اپیل کرنا یہ حضور کی سنت ہے، اور اپیل پر دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اس لیے میں تو جب بھی اپیل کرتا ہوں سنت سمجھ کے کرتا ہوں، بس سنت ادا ہو جائے، مجھے اس کا ثواب مل جائے۔ آپ بھی سنت ادا کیا کریں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ مالداروں کے لیے جنت بڑی آسان ہے، اگر راہ خدا میں یہ صدقہ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، عشر دیں، موقع بموقع اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان کے لیے جنت تو بڑی آسان ہے۔ یہ تو صحابہ کے دور میں بھی بات ہوئی تھی، غریب صحابہ آئے، یا رسول اللہ یہ امیر تو بازی لے گئے، صدقہ کرنے کی وجہ سے، خیرات کرنے کی وجہ سے جنت کے وہ مقام پا گئے جہاں تک ہم اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم یہ وظیفے پڑھ لیا کرو۔ اب وہ پڑھنے لگے۔ وہ خیر القرون کا دور تھا، جب امیر صحابہ کو پتہ چلا تو وہ بھی پڑھنے لگے۔ ان کا یا رسول اللہ وہ بھی پڑھنے لگ گئے، وہ
بات تو پھر وہیں کی وہیں رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم ان امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ؟ یا رسول اللہ اب راضی ہے ہم، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم سامعین، مالداروں کے لیے تو جنت بڑی آسان ہے، مگر افسوس پیسے لگا کے جہنم خرید رہے ہیں۔ جنت مفت میں ہے، نہیں لیتے، اور پیسے لگا کے جہنم خرید رہے ہیں۔ فضول جہاں پہ پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، پیسے کے بلبوتے پہ کہیں ظلم کیا جا رہا ہے، ناانصافی کی جا رہی ہے، کسی کا حق دبایا جا رہا ہے، غصب کیا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سخی اللہ کو پسند ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہے، اور قیامت کے دن سخاوت کی وجہ سے بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے سخی بنو، اور سخی اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے۔ کسے کہتے ہیں؟ یاد کر لیں، سخی کسے کہتے ہیں؟ بن مانگے دے۔ مانگ کر اگر کوئی آپ سے ضرورت مند آ کر سوال کرتا ہے آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، اس پہ ثواب ملے گا، انکار نہیں ہے، لیکن سخیوں میں نام تب آئے گا جب آپ صحیح بندے کو مانگنے کی نوبت ہی نہ آنے دیں اور خود جا کر اس کے گھر میں دے دیں، خود اس تک پہنچ جائیں۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے 2.5%، غریبوں کا بیچ میں جو حصہ رکھا ہے یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ خود جا کر دیں، ان کو ڈھونڈیں۔ غریب نہ آپ کو ڈھونڈے کہ کون ہے رائے خدا میں دینے والا، آپ ڈھونڈیں کون ہے مستحق، تاکہ میں اس مستحق تک پہنچ جاؤں۔ یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ مال ہے ہی آپ کے مال میں غریبوں کا حصہ، تو وہ سخی بن جاتا ہے پھر جو ڈھونڈ کر دیتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار سخاوت ہے، سخاوت کے بادشاہ ہیں۔ اگلے دن حضور نے اعلان فرمایا پھر 200 اونٹ، پھر 200، یہاں تک کہ 900 اونٹ دے دیے، 80 اونٹ اوپر اور دیے، غلے کے لدے ہوئے۔ تو 1000 اونٹ کا لفظ اکثر بولا جاتا ہے، اور 1000 اشرفیاں خود لا کر دے دی بغیر حضور کے مطالبے کے۔ اور میری طرف دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشرفیوں کو یوں نہ فضا میں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان آج کے بعد اگر کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، یہی عمل جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، اور آج عثمان سے اتنا خوش ہوں، میں فرش کے اوپر عثمان سے خوش ہو گیا اور عرش کے اوپر اللہ عثمان سے خوش ہو گئے۔ دیکھو، مالداری سے مولا کو بھی خوش کر دیا اور اپنے محبوب کو بھی خوش کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت کی بشارت سنی ہے، اور 1 مرتبہ تو حضور نے فرما دیا اگر کسی نے دھرتی کے اوپر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھ لیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بشارت ہو سکتی ہے؟ حضور ایک باغ میں تشریف فرما تھے، طویل حدیث ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور فرماتے ہیں جو اس وقت آئے گا نا اس کو خوشخبری دے دو کہ وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا اور جنت میں بھی جائے گا۔ اب دروازہ کھولا تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر ہیں، کیونکہ جبریل امین جو خبر دے رہے ہیں۔ پھر دروازہ بند کر دیا، کچھ دیر گزری، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حضور نے فرمایا جو ابھی آئے گا اس کو خوشخبری دے دو، وہ جنت میں بھی جائے گا اور ابو بکر کے بعد خلیفہ بھی بنے گا۔ اب جب جا کر دروازہ کھولا دیکھا تو سامنے سیدنا فاروق اعظم ہے، خوشخبری سنا دی گئی، آ کر بیٹھ گئے قدموں میں۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا اس کو بھی خوشخبری سنا دو جنت کی، اور یہ بھی بتا دو کہ یہ عمر کے بعد خلیفہ بنیں گے، اور یہ بھی بتا دو کہ اس پر آزمائش بھی آئے گی، اس کے دور میں فتنے ہوں گے، اور اس دن یہ حق کے اوپر ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہیں، حق قدر ہے جدھر صحابہ ہیں۔ یہ مورخین کے جو تاریخ کے چیتھڑے ہیں یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں قرآن کی آیات کے مقابلے میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو جن کو القاب دے دیے گئے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا۔ جب اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا تو اللہ دوبارہ ناراض نہیں ہوتے،
یہ بھی غلط فہمی دل سے نکال دو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والے ہیں، ناراض بڑی دیر سے ہوتے ہیں لیکن راضی 1 منٹ میں ہو جاتے ہیں، 1 سیکنڈ میں۔ 70 سال گناہ کیے، 1 مرتبہ توبہ کی فوراً راضی ہو گئے، بڑے مہربان ہیں۔ اور راضی ہو جائیں تو جلدی ناراض نہیں ہوتے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ کے انسان اسلام ہی چھوڑ کے چلا جائے، حدوں سے ہی باہر نکل جائے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے نا، بہت سے لوگ نیک بنتے ہیں پھر گناہوں میں کھینچے چلے جاتے ہیں، نماز روزے سے دور ہو گئے، پھر چوٹ لگتی ہے پھر آ جاتے ہیں۔ مدت کے بعد تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، جس میں ناتواں کو توانائی دے گیا۔ فرمایا پھر وہ بھاگنے نہیں دیتے، پھر بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ۔ 1 مرتبہ اپنا نام ذرا خدا کے عاشقوں میں درج کروا دیں، اللہ کے پیاروں میں درج کروا دیں، فرمایا پھر وہ جانے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ نفس و شیطان سے تمہاری کشتی ہے، اور یہ عمر بھر کی کشتی ہے، 1 دن کی تو ہے نہیں۔ اور اگر کبھی انہوں نے دبوچ لیا، شیطان نے پھسلا دیا، تو فرمایا ہمیشہ اس پہ قائم نہیں رہنے دیں گے، توفیق توبہ دے کر پھر اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیں گے۔ اور پھر آخری وقت میں پکی توبہ کروا کے اس کے سر پہ اپنی دوستی کا تاج سجا کر شان و شوکت سے اس دنیا سے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ ذرا 1 مرتبہ ہمت کر کے اپنا نام، ہم نے تو ہمت کر کے نام درج کروایا ہی نہیں ابھی تک، ہم نے ابھی تک ہمت ہی نہیں کی۔ جس کو سمجھاؤ جی نماز روزہ ہی کافی ہے، بھائی نماز روزے سے آگے بھی تو ہے نا کچھ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ذرا آگے چلو تو صحیح۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا، تھوڑی دنیا پر تو راضی نہیں تھے، میرے تھوڑے سے تعلق پہ کیسے راضی ہو گئے، میرے تھوڑے سے عشق اور محبت پہ کیسے راضی ہو گئے، تمہیں تو چاہیے تھا دنیا سے میری محبت کا خزانہ لے کے آتے۔ تو آج وقت ہے محبت والوں سے اپنا دل ملا لو۔ ہم نے تو دل بھی ملایا خدا کے دشمنوں سے، خدا کے باغیوں سے دل ملایا، خدا کرے کہ ہم خدا کے پیاروں سے اپنا دل ملا لیتے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ خدا کے پیاروں سے انسان کا دل مل جائے۔ دل کو ٹٹولیں کس سے ملا ہوا ہے؟ کسی کا دولت سے ملا ہوا ہے، کسی کا حسن سے ملا ہوا ہے، کسی کا ظالموں سے ملا ہوا ہے، کسی کا خدا کے دشمنوں سے ملا ہوا ہے، باغیوں سے ملا ہوا ہے۔ ذرا اس دل کے اندر مولا کو بسائیں اور مولا والوں سے ذرا تھوڑی سی اپنی محبت اور تعلق پیدا کریں۔ اور حق تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ میری محبت کا پوچھنا ہے تو پھر ذرا میرے پیاروں سے پوچھو، پیاروں سے پوچھو۔ الرحمن ودا، خدا کی محبت اگر پوچھنی ہے تو خدا کے پیاروں سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں۔ اور جب تمہارا نام 1 مرتبہ پیاروں میں آ گیا، فرمایا پھر ہم تمہارا نام نکلنے نہیں دیں گے، اپنی شان رحمت سے پھر تمہیں منزل مقصود تک لے کے جائیں گے، تم بھاگنا بھی چاہو تو نہیں بھاگنے دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوشی سے فرما رہے ہیں، آج عثمان نے راہ خدا میں اتنا دیا، 70 گھوڑے دیے ہیں اسلحہ سے لدے ہوئے، اور 1000 اونٹ دیے ہیں، 1000 اشرفیاں دی ہیں، اور کھانے پینے کا اتنا سامان دیا۔ فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی نیک عمل نہ کرے تو یہی اس کے لیے جنت کے لیے کافی ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتہ داروں کے لیے تو ہر وقت دروازے کھلے ہوئے تھے، کوئی ادھار لے گیا واپس لینا ہی نہیں، بجاؤ جی۔ اور قرضہ ہنسنا ویسے کہتے بھی اسی کو ہیں، ہنس کے دے دیا جائے اور رو رو کے لیا جائے، رو کر بھی نہیں دیتے ہیں، اور لینے کے لیے بھی کوئی جھوٹ گھڑنا پڑے گا، یہ ضرورت ہے، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بچے کی فیس دینی ہے، یوں کرنا ہے، تب جا کر شاید کوئی بات بنے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ ہاں، لگتا ہے رگڑے کھائے ہوئے ہو تم بھی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیتے ہی نہیں، دونوں کا قصہ ہی ختم۔ اور موقع بموقع رشتہ داروں پہ احسان کیے۔ میں اگر ساری تفصیل میں جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آپ کے ہم زلف ہیں چوتھے خلیفہ سیدنا
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ